السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں 8 قسم کے حالات سے آزماتے ہیں۔ عزت سے، ذلت سے، صحت سے، بیماری سے، نفع سے، نقصان سے، خوشی سے، غمی سے۔ ان 8 حالتوں میں سے بندہ کسی نہ کسی ایک حال میں ہوتا ہے، اور یہ سب حالتیں بندوں پر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ان 8 حالات کو مزید تقسیم کریں گے تو 2 حالتوں میں تقسیم ہوں گے، یعنی اگر اس 8 حالات کے لب لباب کو دیکھے تو وہ 2 حالات بنتے ہیں، اچھے حالات اور برے حالات۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی اچھے حالات میں آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات میں آزماتے ہیں۔ اچھے حالات میں اس لیے آزماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور برے حالات میں اس لیے آزماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مشکلات پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ان امتحانات کا نچوڑ 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر، دوسرا صبر کا پیپر۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، یہ شکر کا پیپر ہوتا ہے، میرا بندہ ٹھیک حل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے، نافرمانی پہ اتر آتا ہے، دنیا داری میں لگ جاتا ہے اور نفس کی خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، تو یہ اپنے پیپر میں فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر مشکل حالات بھیجتے ہیں۔ اگر ان مشکل حالات میں بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور دین کے اعمال سے ہٹ جاتا ہے تو گویا اس نے صبر نہیں کیا، یہ بھی اپنے اس پیپر میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اگر نعمتوں کے ملنے پر انسان شکر ادا کرے اور مشکل حالات آنے پر صبر کرے تو پھر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان سے بھی ان 2 پیپروں کا امتحان لیا۔ ایک تو ان کو جنت میں رکھا تاکہ شکر ادا کرے، دوسرا ان کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ یہ صبر کا پیپر تھا۔ شکر کے پیپر میں تو حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، لیکن جو صبر کا پیپر تھا اس میں شیطان نے قسمیں کھا کر ان کو دھوکہ دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمُهُمَا، شیطان نے قسمیں کھا کر ان دونوں کو ورگلایا کہ آپ اس پھل کو کھا لیجئے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام یہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے اس پھل کو نہیں کھانا ہے۔ شیطان کی قسموں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیے، اس لیے صبر کے پیپر میں کامیابی نہ ہو سکی اور اس ناکامی کی وجہ سے زمین پر اتار دیے گئے۔ شکر کے حالات میں شکر کرنا مشکل کام ہے اور صبر کے حالات میں صبر کرنا مشکل کام ہے، مگر ان دونوں طرح کے امتحانات سے بندوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ شکر کے امتحان میں تو کسی حد تک ہم پاس ہو جاتے ہیں، لیکن جب صبر کا امتحان آتا ہے تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیتے ہیں اور بے صبر بن جاتے ہیں۔
جوان بیٹا فوت ہو جائے تو ماں کیا کیا بول اپنی زبان پر لاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوان بیٹا لے لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کسی جوان عورت کا خاوند فوت ہو جائے، واقعی بڑا صدمہ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بھی تو صبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت وفات پر کیا کیا آواز نکالتی ہے۔ صبر کے موقع پر کئی مرتبہ بندے کے امتحان میں پاس یا فیل ہونا اس کے قول و فعل سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ شکر اور صبر کے امتحان کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے، اے لوگو تمہیں شکر اور صبر کے امتحانات حالات میں آزمایا جائے گا۔ اے لوگو تمہیں شکر اور صبر کے حالات میں آزمایا جائے گا۔ جب تم شکر کے حالات میں ہو تو شکر کرو، اور جب صبر کے حالات میں ہو تو صبر کرو۔ اللہ شکر کرنے والے سے بھی راضی ہے اور صبر کرنے والے سے بھی راضی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی تو انہوں نے اس پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی شکر کی وجہ سے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی صبر کی وجہ سے نعم العبد، بہترین بندے کا خطاب عطا فرمایا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو بھی نعم العبد، بہترین بندے بنو گے، اور اگر مشکلات پر صبر کرو گے تو بھی نعم العبد، بہترین بندے بنو گے۔ لہٰذا بہترین بندے بن کر زندگی گزارو تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں شاکر اور صابر بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ شکر کے حالات میں شکر کرنے والا اور صبر کے حالات میں صبر کرنے والا بنائے اور آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائے۔